ویلکم ٹو دا ڈبیٹ۔ اگر آپ آج کے جدید یعنی ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں تو یہ دنیا بھر میں $1 ٹریلین کی انڈسٹری بن چکی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو پرائمری اسکول بھیجتے ہیں، پھر ہائی اسکول اور پھر یونیورسٹی۔ بالکل، اور اس پورے سفر میں والدین کے ذہن میں عموماً ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ایک اچھی جاب مل جائے، ایک محفوظ کیریئر بن جائے۔ جی بالکل، لیکن اگر ہم تعلیم اور تعلم کی جو قدیم لسانی جڑیں ہیں اور اپنے بنیادی ماخذ پر غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم ایجوکیشن کا بنیادی مطلب ہی غلط سمجھ بیٹھے ہیں۔ آج ہمارا جو مرکزی سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا تعلیم کا اصل اور حتمی مقصد ایک پرفیکٹ ورک فورس تیار کرنا اور معاشی خوشحالی لانا ہے، یا پھر اس کا بنیادی ہدف انسان کی باطنی شخصیت سازی اور اخلاقی بالیدگی ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ہاں، تو میں اس بحث کا آغاز اس موقف سے کر رہا ہوں کہ تعلیم بنیادی طور پر کردار کی تعمیر اور روح کو آداب سے آراستہ کرنے کا نام ہے۔ یہ صرف سکلز یا مہارتیں بیچنے کا نام ہرگز نہیں ہے۔ اچھا، دیکھیں، میں اس مسئلے کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ شخصیت سازی اور اخلاقیات، یہ چیزیں سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں، بہت آئیڈیل ہیں، لیکن حقیقت میں ہاں، اگر ہم حقیقت پسندانہ نظر ڈالیں اور اسی ماخذ کی بات کریں جس پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو تعلیم ایک انتہائی پریکٹیکل، منظم اور فنکشنل ڈھانچہ ہے۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جسے واضح طور پر معاشرے کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ معاشی ضروریات مطلب صرف ورک فورس؟ جی، افراد کو ایک فعال ورک فورس بنانے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ میرے نزدیک تعلیم کا جو حقیقی ڈھانچہ ہے وہ بنیادی طور پر ان عملی مہارتوں کی منتقلی ہے جو سوسائٹی کی بقا کے لیے یعنی سروائیول کے لیے ضروری ہیں۔ چلیں، اگر ایسی بات ہے تو اسی ماخذ سے بات شروع کرتے ہیں۔ جب آپ لفظ تعلیم اور تعلم کی لسانی جڑوں کو دیکھتے ہیں جو عربی کے باب تفعیل سے نکلتے ہیں، تو ان میں محض معلومات منتقل کرنے کا مفہوم تو نہیں ہے۔ ماخذ میں بڑی صراحت کے ساتھ، واضح طور پر تعلیم و تربیت کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ اس میں واضح کیا گیا ہے کہ تعلیم صرف کتابیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ فرد کو آداب و اطوار سے آراستہ کرنے کا عمل ہے۔ صحیح۔ اور دیکھیں نا، آراستگی کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ فیکٹری کی اسمبلی لائن پر سکھا سکیں۔ یہ انسان کے باطن کی تبدیلی ہے۔ اگر آپ کا مقصد صرف معاشی پہیہ چلانا ہے تو پھر اس ساری اخلاقی اور روحانی مشق کی یعنی اس ساری ایفرٹ کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن ذرا اسی ماخذ کی ساخت پر غور کریں۔ ماخذ واضح طور پر تعلیم کو ایک باقاعدہ اور شعوری عمل قرار دیتا ہے جس کے ذریعے مہارتیں، اقدار اور عادات سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ تو عادات اور اقدار بھی تو شامل ہے نا؟ بالکل ہے، لیکن یہ کوئی تجریدی ایبسٹریکٹ تصور نہیں ہے۔ اس میں تعلیم کو پرائمری، سیکنڈری اور اعلیٰ تعلیم میں یعنی کالج، یونیورسٹی میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اب یہ درجہ بندی کیوں ہے؟ کیا یہ روحانی درجات ہیں؟ نہیں، روحانی درجات تو نہیں ہے، مگر بالکل نہیں۔ ماخذ خود اس کا جواب دیتا ہے کہ اس کا مقصد فرد کی ذہنی اور سماجی ترقی ہے تاکہ وہ معاشرے کا کارآمد رکن بن سکے، اور یہ چیز براہ راست معاشی خوشحالی کی راہ ہموار کرتی ہے۔ یہ جو الفاظ ہے نا، معاشی خوشحالی اور کارآمد رکن، یہ اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ ریاست کو یعنی معاشرے کو ایک فعال مشینری کی ضرورت ہوتی ہے، اور تعلیم دراصل وہ فیکٹری ہے جو اس مشینری کے پرزے تیار کرتی ہے۔ اچھا، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ اسے ایک سسٹمیٹک فیکٹری کیوں کہہ رہی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک عام لسنر جو یہ سن رہا ہے وہ شاید سوچے گا کہ بھائی مجھے تو بس اپنے بچے کے کریئر کی فکر ہے، یہ آداب اور اطوار اس کی سی وی پر کیا کام آئیں گے؟ بالکل، یہی تو پریکٹیکل اپروچ ہے۔ لیکن میں یہاں آپ کے اس فیکٹری والے ماڈل پر ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ اگر ہم صرف مہارت یا سکلز دینے کو تعلیم مان لیں تو ہم کیسا انسان تیار کر رہے ہیں؟ میں یہاں ایک مثال دیتا ہوں۔ جی بتائیں۔ کسی کو اخلاقی تربیت اور شخصیت سازی کے بغیر محض تکنیکی ہنر سکھانا بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک انتہائی طاقتور اور ذہین آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI ماڈل بنا لیں۔ AI ماڈل؟ ہاں، لیکن آپ اس میں کوئی سیفٹی گارڈ ریلز یا اخلاقی پیرامیٹرز نہ لگائیں۔
اب وہ اے آئی اپنا ٹارگٹ تو اچیو کر لے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس عمل میں پوری سوسائٹی کا سٹرکچر ہی تباہ کر دے۔ ماخذ میں جو تعلیم کا تصور ہے نا، وہ دراصل یہ سیفٹی گارڈ ریلز ہیں۔ یہ اے آئی والی مثال بہت دلچسپ ہے، لیکن میرا جو کاؤنٹر پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوڈنگ کی مہارت ہی نہیں ہے تو آپ اے آئی بنا ہی نہیں سکتے۔ گارڈ ریلز تو بہت بعد کی بات ہے، لیکن بغیر گارڈ ریلز کے بنانا تو خطرناک ہے نا۔ وہ اپنی جگہ، لیکن ماخذ خود اس پریکٹیکلٹی کو سپورٹ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اسی سورس میں تعلیم کے عملی اطلاق کی، مطلب پریکٹیکل اپلیکیشن کی واضح مثالیں دی گئی ہیں۔ مثلاً وہاں لکھا ہے پہلوانی اور فنون صحپا گری کی تربیت اور خطاطی کا نمونہ جس کو دیکھ کر طالب علم لکھنا سیکھتا ہے۔ صحیح۔ اب آپ خود بتائیں کہ ایک شہر یا ریاست کو اپنے دفاع کے لیے فنون صحپا گری جاننے والے فوجیوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ایک انتہائی محنت طلب فزیکل سکل ہے۔ خطاطی پرانے زمانوں میں کمیونیکیشن اور ڈاکیومنٹیشن کا بنیادی ذریعہ تھی۔ یہ محض روحانی مشقیں نہیں تھیں، یہ وہ ہنر تھے جن سے لوگ اپنا روزگار کماتے تھے اور معاشرے کا پہیہ چلتا تھا۔ تو جب ماخذ ان چیزوں کو تعلیم کہہ رہا ہے تو وہ سیدھا ورک فورس ڈیولپمنٹ کی ہی بات کر رہا ہے نا۔ دیکھیں، میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا کہ ہنر سیکھنا تعلیم کا حصہ ہے۔ خطاطی اور سپاگری بالکل پریکٹیکل سکلز ہیں، لیکن کیا ان کا مقصد صرف روزگار کمانا تھا؟ ایک خطاط جب برسوں کی ریاضت کے بعد ایک حرف لکھتا ہے تو وہ صرف کاغذ کالا نہیں کر رہا ہوتا۔ تو پھر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ایک ڈسپلن، ایک صبر اور ایک فوکس پیدا ہوتا ہے جو دراصل اس کی شخصیت بناتا ہے۔ لیکن چلیں، اگر ہم اس کو خالصتاً ورک فورس مان بھی لیں تو پھر ماخذ میں اساتذہ اور علماء کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے اس پر آپ کیا کہیں گی؟ کس حوالے سے؟ ماخذ میں احادیث کا حوالہ دے کر کہا گیا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اب انبیاء کا ورثہ فیکٹریاں لگانا، جی ڈی پی بڑھانا یا بیوروکریسی چلانا تو نہیں تھا نا، ان کا کام تو انسانی ضمیر کو بیدار کرنا تھا۔ جی، میں سن رہی ہوں۔ اور ایک اور جگہ ماخذ میں عالم، یعنی سب سے بڑے عالم کی جو خصوصیات بتائی گئی ہیں ان میں علم، عدل اور زہد و تقوی شامل ہیں۔ زہد کا مطلب ہے دنیاوی خواہشات سے بے رغبتی، اور تقوی، اب یہ چیزیں تو معاشی پیداوار کے انڈیکیٹرز نہیں ہیں۔ اگر آپ کے تعلیمی نظام کا ہدف ہی معاشی خوشحالی ہے تو سب سے بڑے رول ماڈل کو زہد و تقوی کے پیمانے پر کیوں ناپا جا رہا ہے؟ یہ ایک مضبوط دلیل ہے آپ کی، لیکن میں اسے ایک مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ آپ جسے ضمیر کی بیداری کہہ رہے ہیں نا، میں اسے ایک انتہائی اہم سماجی فنکشن کہتی ہوں۔ سماجی فنکشن؟ وہ کیسے؟ آئیے ماخذ میں دی گئی عالمہ کے اصطلاح کو دیکھتے ہیں۔ ماخذ کے مطابق عالمہ بننے کے لیے درس نظامی پڑھا جاتا ہے، جس میں عربی زبان، فقہ، تفسیر اور حدیث شامل ہیں۔ اب آپ ذرا فقہ پر یعنی جورسپروڈنس پر غور کریں۔ ٹھیک ہے۔ فقہ کوئی صوفیانہ کیفیت نہیں ہے، یہ سول اور کرمنل لا ہے، یہ قانون ہے۔ جب ایک عالمہ یا عالم فقہ پڑھتا ہے تو وہ یہ سیکھتا ہے کہ پراپرٹی کے حقوق کیسے کام کریں گے، شادیوں اور طلاق کے معاہدے کیسے ہوں گے، وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔ یعنی آپ اسے لیگل فریم ورک کہہ رہی ہیں؟ بالکل، تجارتی کانٹریکٹس کیسے لکھے جائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا وہ لیگل فریم ورک ہے جس کے بغیر کوئی بھی معاشی منڈی، کوئی مارکیٹ کام نہیں کر سکتی۔ تو جب ماخذ یہ کہتا ہے کہ عالمہ کا کام معاشرے کی اصلاح میں اہم کردار ادا کرنا ہے، تو یہ دراصل ایک پروفیشنل ڈیوٹی ہے۔ معاشرے کو جس طرح ڈاکٹروں کی ضرورت ہے تاکہ فزیکل ہیلتھ ٹھیک رہے، بالکل اسی طرح فقہاء اور علماء کی ضرورت ہے تاکہ قانونی اور سماجی نظام چلتا رہے۔ یہ ورک فورس ہی کی ایک ہائی لیول کیٹیگری ہے۔ واہ، آپ نے فقہ کو جس خوبصورتی سے قانون اور معاشرتی آرڈر کے ساتھ جوڑا ہے وہ واقعی لاجیکل ہے، لیکن کیا ہم ماخذ کی اس تمثیل کو نظر انداز کر سکتے ہیں جو اس نام نہاد لیگل ڈیوٹی کو ایک بالکل ہی مختلف درجے پر رکھتی ہے؟ کون سی تمثیل؟ ماخذ کہتا ہے کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر، یعنی اس شخص پر جو صرف عبادت کرتا ہے، ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر۔ اب یہ تشبیہ سمجھیے ذرا۔ چاند کا کام معاشرے کے کانٹریکٹ سائن کروانا نہیں ہے، چاند اندھیرے میں روشنی دیتا ہے۔ اگر ہم صرف پروفیشنل کیٹیگری کی بات کر رہے ہوتے تو منتظمین، بیوروکریٹس یا تاجروں کو یہ درجہ ملنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ معاشی سرگرمی پیدا کرتے ہیں۔
لیکن یہ درجہ ایک عالم کو دیا جا رہا ہے۔ اور میں یہاں ایک اور کانسیپٹ ایڈ کرنا چاہوں گا جو ماخذ میں تصوف کے حوالے سے موجود ہے۔ اچھا، تصوف کے درجات؟ جی، وہاں 4 درجات بتائے گئے ہیں: عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم لاہوت۔ جی بالکل، تصوف کے ان درجات کا ذکر تو موجود ہے، لیکن مجھے بتائیں ان کا اس عملی بحث سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے، اور میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ درجات کیسے کام کرتے ہیں۔ عالم ناسوت کا مطلب ہے یہ مادی دنیا، یہ فزیکل ورلڈ جس کی آپ بات کر رہی ہیں، جہاں نوکری ہے، بقا ہے، معیشت ہے۔ بالکل۔ اگر تعلیم کا مقصد صرف ورک فورس بنانا ہے تو انسان ہمیشہ عالم ناسوت کا ہی قیدی رہے گا، لیکن تعلیم اسے عالم ملکوت یعنی روحانی اور فرشتوں کی اسی صفات اور اس سے اوپر کے درجات کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کا مطلب عملی دنیا میں یہ ہے کہ ہم انسان کو ایک ایسا اخلاقی فریم ورک دیتے ہیں جس سے وہ اس مادی دنیا کی محدود سوچ سے اوپر اٹھ سکے۔ آج کل کی زبان میں جسے ہم کوگنیٹیو ریزیلینس کہتے ہیں۔ کوگنیٹیو ریزیلینس؟ جی، یعنی جب حالات بدلیں، مارکیٹ کریش ہو یا اے آئی آپ کی جاب لے لے تو آپ ٹوٹ نہ جائیں، کیونکہ آپ کی ویلیو صرف آپ کا کریئر نہیں بلکہ آپ کا کردار ہے۔ میں آپ کے اس کوگنیٹیو ریزیلینس کے پوائنٹ کی واقعی قدر کرتی ہوں، اور یہ ایک ماڈرن اور اہم مسئلہ ہے۔ لیکن ذرا رکیں، اگر کوئی انسان عالم ناسوت یعنی اس مادی دنیا کے تقاضوں کو ہی پورا نہیں کر سکتا تو وہ ملکوت تک کیسے پہنچے گا؟ مطلب بنیادی ضروریات؟ جی ہاں، ماخذ میں ایک اور بہت اہم لفظ پر بات کی گئی ہے، اور وہ ہے تعلم۔ اس کا مطلب آموزش اور بالخصوص ماحول کی واقفیت، جسے ہم انوائرمنٹل اویئرنیس کہتے ہیں، بتایا گیا ہے۔ اب ماحول سے واقفیت کیا ہے؟ آپ بتائیں۔ یہ اس بات کا ادراک ہے کہ آپ کی سوسائٹی کی ڈائنامکس کیا ہیں، مارکیٹ کو کیا چاہیے، آپ کا محلہ، آپ کا شہر، آپ کی ریاست کس طرح سروائیو کر رہی ہے۔ اگر آپ کا تعلیمی نظام طالب علم کو اس کے ماحول سے واقف نہیں کرواتا تو وہ بے روزگار ہوگا۔ یہ تو ہے۔ اور ایک بے روزگار مایوس انسان جو بھوک سے لڑ رہا ہو وہ کیسی اخلاقیات دکھائے گا؟ کسی بھی بڑے سماجی یا اخلاقی ڈھانچے کو کھڑا کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز چاہیے وہ ایک پرامن اور فنکشنل معاشرہ ہے، اور وہ فنکشنل معاشرہ صرف اور صرف معاشی استحکام سے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محکمہ تعلیم جیسے منظم ادارے بنائے جاتے ہیں۔ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ ہم یہاں ایک بہت دلچسپ مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ میں اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ بقا کے لیے، سروائیول کے لیے ماحول سے واقفیت لازمی ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بچوں کو جنگلوں میں بھیج کر صرف مراقبہ کروائیں اور انہیں دنیاوی علوم نہ دیں۔ شکر ہے آپ نے یہ مانا۔ لیکن جب ہم ماخذ میں اسی تعلیم یا ماحول کی واقفیت کے مقاصد کو ترتیب سے پڑھتے ہیں نا، تو وہاں لکھا ہے کہ یہ فرد کی ذہنی، اخلاقی اور سماجی ترقی کا ذریعہ ہے۔ ترتیب پر غور کیجیے گا۔ سماجی اور معاشی ترقی کا ذکر ذہنی اور اخلاقی ترقی کے بعد آتا ہے۔ یعنی معاشی خوشحالی بذات خود کوئی منزل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بائی پروڈکٹ ہے۔ آپ کی دلیل یہ ہے کہ اخلاقیات اس لیے ضروری ہیں تاکہ سوسائٹی کا سسٹم کریش نہ ہو اور معیشت چلتی رہے۔ یعنی اخلاقیات معیشت کے لیٹ ایک ٹول ہے۔ جی، ایک طرح سے۔ جبکہ میرا استدلال یہ ہے کہ معیشت اور سوسائٹی محض ایک سٹیج یا پلیٹ فارم ہے جس پر انسان اپنی اخلاقی اور روحانی تکمیل کرتا ہے۔ اصل پروڈکٹ معیشت نہیں ہے، وہ انسان خود ہے۔ لیکن کیا ہم ایک تجریدی انسان کو ایک فعال معاشرے سے الگ کر کے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ معیشت محض ایک سٹیج ہے۔ میں تو کہوں گی کہ اگر وہ سٹیج ہی ٹوٹ جائے تو کوئی ڈرامہ پرفارم نہیں ہو سکتا۔ صحیح ہے۔ اگر آپ صرف اخلاقیات پر زور دیں گے اور اسکلز کو پیچھے چھوڑ دیں گے تو آپ ایک ایسی قوم پیدا کریں گے جو فلسفیانہ بحثیں تو بہت اچھی کر لے گی لیکن اپنے لیے پل یا سڑکیں نہیں بنا سکے گی۔ ماخذ بار بار کارآمد رکن کی اصطلاح استعمال کر رہا ہے۔
کارآمد کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کی کوئی یوٹیلیٹی ہو۔ میں اس بات کو مانتی ہوں کہ خالی ذہن کا روبوٹک ورکر بنانا درست نہیں ہے، لیکن اس پوری ایجوکیشن مشینری کا پرائمری فنکشن انسانوں کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ مل کر اس پیچیدہ جدید دنیا کو چلا سکیں۔ تعلیم کا جو نظام آج ہم دیکھتے ہیں نا، وہ اس لیے ڈیزائن نہیں ہوا کہ ہر بندہ عالم لاہوت تک پہنچے، بلکہ اس لیے ڈیزائن ہوا ہے کہ سوسائٹی کا ڈسپلن برقرار رہے۔ آپ نے کہا کہ اگر سٹیج ٹوٹ جائے تو ڈرامہ پرفارم نہیں ہو سکتا۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر ڈرامے کی کہانی ہی بے مقصد اور کھوکھلی ہو تو ایک شاندار اور مہنگے سٹیج کا بھی کیا فائدہ؟ خیر، اگر ہم اس مباحثے کو سمیٹنے کی طرف جائیں تو میرے نزدیک آج کی گفتگو سے جو سب سے طاقتور نقطہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو محض ایک ڈیٹا ٹرانسفر یا جاب ٹریننگ سینٹر تک محدود کر دیا ہے۔ ماخذ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تعلیم ایک انتہائی گہرا اور باطنی سفر ہے۔ عالم ناسوت سے شروع ہو کر اخلاقی اور روحانی درجات تک کا سفر، 14ویں کے چاند والی فضیلت اور انبیاء کرام کی وراثت جیسے استارے ہمیں بتاتے ہیں کہ تعلیم کا حتمی مقصد انسان کو صرف کارآمد نہیں بلکہ عظیم بنانا ہے۔ ماسی خوشحالی یقیناً اہم ہے، لیکن یہ سفر کا محض ایک سٹاپ ہے، کوئی حتمی منزل نہیں۔ اور میں اس مباحثے کے اختتام پر یہی کہوں گی کہ ہمیں اس سفر کے عملی خد و خال کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ماخذ نے ہمیں واضح طور پر دکھایا ہے کہ تعلیم ایک منظم شعوری عمل ہے جس کے واضح درجات ہیں، جیسے پرائمری، اعلیٰ تعلیم وغیرہ۔ یہ خطاطی، فقہ اور فنون سپاگری جیسی ٹھوس مہارتیں سکھاتا ہے۔ جی بالکل۔ اس کا مقصد فرد کو ایک قابل، خود مختار اور اپنے ماحول سے پوری طرح واقف انسان بنانا ہے تاکہ وہ ریاست اور معاشرے کی عملی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اخلاقیات یقیناً اس سسٹم کو سمت دیتی ہیں، لیکن اس پوری عمارت کا بنیادی سٹرکچر افادیت اور معاشرتی کارکردگی پر ہی کھڑا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان بظاہر مختلف زاویوں میں ایک بہت ہی گہری ہم آہنگی موجود ہے۔ آج کی ہماری اس گفتگو سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ماخذ میں دی گئی تعلیم کی تعریف میں دراصل دونوں چیزیں گتھم گتھا ہیں۔ تعلیم باطن کو روشن کیے بغیر ادھوری ہے، اور سیکھی گئی مہارتوں کا عملی اطلاق کیے بغیر معاشرہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا۔ بالکل۔ ہم ایک ایسا انسان چاہتے ہیں جس کے ہاتھ میں ہنر ہو لیکن اس کا ضمیر بھی مکمل طور پر بیدار ہو۔ 100% متفق ہوں۔ یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ فرد کو اپنی سوسائٹی میں زندہ کیسے رہنا ہے، اور دوسرا رخ اسے یہ سکھاتا ہے کہ زندگی کا حتمی مقصد کیا ہے۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تب جا کر واقعی ایک ایسا کارآمد رکن بنتا ہے جو معاشی طور پر مستحکم بھی ہوتا ہے اور اخلاقی طور پر مضبوط بھی۔ بہترین۔ ہم نے آج اس موضوع کے دونوں پہلوؤں کو پوری صراحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب اس بات کا فیصلہ آپ پر یعنی ہمارے لسنرز پر ہے کہ آپ اس توازن کو کیسے دیکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ذرا شروعات میں کیے گئے اس سوال کو یاد کیجیے گا۔ جب آپ کل صبح اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے جائیں یا کسی یونیورسٹی کی بڑی اور شاندار عمارت کے پاس سے گزریں تو خود سے ضرور پوچھیے گا کہ کیا واقعی اندر موجود کلاس رومز میں انبیاء کرام کا وہ عظیم ورثہ منتقل کیا جا رہا ہے جو فرد کے باطن کو روشن کرے، یا ہم صرف ایک بہت بڑی منظم مشینری کے لیے کچھ اور پرزے تیار کر رہے ہیں؟ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ تعلیم اور تعلم کے اس وسیع سمندر میں اپنے جوابات تلاش کرتے رہیے۔ ہم ملیں گے دی ڈیبیٹ کے اگلے حصے میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔